السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بدلا ہوا فرق۔ فوزیہ فرق کی بڑی بہن تھی اور 9ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ دوسری طرف فرق پڑھائی میں ناکام تھا۔ وہ 7ویں کلاس میں مشکل سے پاس ہو کر 8ویں میں پہنچا تو فرق تفریح باز قسم کا لڑکا تھا۔ ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا اور شام کو دوستوں کے ساتھ باہر جا کر آوارہ گردی کرتا تھا۔ ماں باپ فرق سے بہت تنگ تھے۔ شروع میں انہوں نے اسے سمجھایا مگر جب نہ مانا تو کئی بار اس کی پٹائی بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گیا۔ فوزیہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، ماں باپ اور اساتذہ کا کہا بھی مانتی تھی اور ہر سال امتحان میں فرسٹ بھی آتی تھی۔ آج پھر ابو نے فرق کی پٹائی کی تو فوزیہ کو اس کی فکر ہوئی۔ آخر اس نے فرق کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے بڑے پیار سے کہا، بھائی کیا بات ہے، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ہر وقت کھیل اور لڑائی جھگڑا ہے، کیا ہے یہ؟ فرق نے جواب دیا، باجی مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ ٹیچر کو بھی تھوڑا کام دینا چاہیے تاکہ میں آسانی سے کر لوں۔ فوزیہ نے کہا، تم اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، اس طرح کیسے ہوگا؟ چلو میں تمہاری مدد کروں گی مگر تمہیں بھی تو پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی۔ فوزیہ سمجھ چکی تھی کہ فرق پڑھنا تو چاہتا ہے مگر کچھ گھبراتا ہے، چنانچہ فوزیہ ہوم ورک کرنے اور مشکل سوال سمجھانے میں فرق کی مدد کرنے لگی۔ یہ سب تو وہ خود بھی پڑھ چکی تھی، اس لیے سب بہت آسان تھا۔ فرق نے شروع میں تو اسے تنگ کیا مگر اس کی محنت رنگ لائی اور وہ پڑھائی میں توجہ دینے لگا۔ اس دوران فوزیہ نے فرق کو ان پڑھ لوگوں کے مسائل اور ناکامیوں سے آگاہ کیا۔ اس نے جو کچھ پڑھا اور سیکھا تھا وہ سب فرق کو پڑھا دیا۔ فوزیہ نے اپنے امی ابو سے کہا، اگر آپ کو فرق پر غصہ آئے تو اسے مارنے کے بجائے پیار سے سمجھائیں۔ امی ابو نے ایسا ہی کیا، وہ پہلے سے زیادہ فرق کا خیال رکھنے لگے۔ فرق نے بھی کھیل کود چھوڑ کر اپنی پڑھائی پر توجہ دی۔ یہ سب فوزیہ کی محنت ہی تو تھی۔ وہ فرق کو سبق آزمو کہانیاں، دنیا کے کامیاب لوگوں کے بارے میں دلچسپ باتیں بتاتی، جس سے فرق بالکل بدل گیا۔ ساتھ ہی فوزیہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دے رہی تھی اور پھر اس کے سالانہ امتحان ہوئے، رزلٹ آیا تو فوزیہ تو کامیاب ہوئی ہی، اس بار فرق نے بھی پوزیشن لے لی۔ امی ابو بہت خوش تھے۔ انہیں فرق ایک بدلے ہوئے روپ میں نظر آیا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آخرکار ان کا بچہ راہ راست پر آ گیا۔ شکریہ۔